سورۃ النساء آخری لائن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کے بعد قرآن کریم کی یہ چوتھی سورہ مبارکہ ہے، سورۃ النساء۔ نساء خواتین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، عورتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں ازدواجی زندگی سے متعلق کچھ احکام اور مسائل کو بھی بیان کیا گیا ہے، جس میں خواتین کا ایک خاص تعلق ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النساء رکھا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تاکید فرمائی ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو سورہ نور اور سورہ نساء کی تعلیم دو۔ مدنی صورت ہے، جیسا کہ ہم پڑھ کر آ چکے ہیں بارہا کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد سے گفتگو کی جاتی ہے اور مدنی صورتوں میں احکام اور مسائل کو بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس صورت کے اندر بھی معاشرتی زندگی سے متعلقہ احکام کو بیان کیا جائے گا۔ 24 رکوع ہیں اس سورہ مبارکہ کے، 126 آیات پر مشتمل یہ سورت ہے۔ اس سورت کا آغاز جو ہے وہ تقویٰ کے حکم سے ہے۔ سورہ آل عمران کی تکمیل تقویٰ کے حکم پر ہوئی، سورہ نساء کا آغاز تقویٰ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور تقویٰ کے متعلق بھی ہم پڑھ کر آ چکے ہیں کہ تقویٰ سے مراد صرف نیک اعمال کرنا نہیں ہے، بلکہ تقویٰ سے مراد جو ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علیک بتقوی اللہ، کہ تم پر لازم ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ ازین لامرک کلہ، تمہارے سارے کے سارے کام جو ہیں وہ بن جائیں گے اور سارے کے سارے کاموں کے اندر اللہ پاک زینت پیدا فرما دیں گے۔ تو بہرحال یہاں پر جس بات کا تذکرہ سب سے پہلے کیا گیا ہے وہ انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو اس زمین میں آباد فرمایا اس کا تذکرہ کیا گیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اپنے اس رب کے لیے تقوی اختیار کرو، اس رب سے ڈرو کہ جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا۔ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اللہ پاک نے تخلیق فرمائی، اور سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پسلی سے پھر اللہ جل شانہ نے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا شبہ عورت جو ہے اس کو اللہ پاک نے پسلی سے پیدا کیا ہے۔ اب پسلی چونکہ خود بھی ٹیڑھی ہوتی ہے، تو فرمایا کہ یہ عورت بھی کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی، یہ ٹیڑھی رہے گی، اور اگر تم اس سے کو فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے ٹیڑھ پن سے ہی فائدہ حاصل کر لو، اور اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ سیدھی نہیں ہوگی بلکہ ٹوٹ جائے گی۔ اور فرمایا کہ اس کا سیدھا کرنا جو ہے وہ اس کو طلاق دینا ہے، یعنی اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گی تو جھگڑے ہوں گے، فساد ہوں گے، جس کا نتیجہ جو ہے وہ طلاق کی صورت میں آ کر نکلے گا۔ تو فرمایا کہ اگر اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے تو اس کے ٹیڑھ پن سے ہی فائدہ حاصل کرو۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز اور بھی ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ جو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پسلی سے پھر اماں حوا کی جو تخلیق ہے، دیکھیں دین کی بنیاد میں ہمیشہ یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ دین کی بنیاد عقل پر نہیں ہے، نقل پر ہے۔ جیسا اللہ اور اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا وہ ہمارے لیے قابل قبول بھی ہے، قابل معیار بھی ہے اور قابل اعتماد بھی ہے۔ اب یہاں پر بھی بعض لوگ نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی کوشش کی اور گمراہ ہو گئے۔ کسی نے انکار کر دیا کہ جی ہمیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ تو بھائی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق سمجھ میں آ جاتی ہے، جو اماں حوا کی تخلیق سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں، اس نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو بغیر کسی ماں اور باپ کے پیدا کر دیا، اماں حوا کو بغیر کسی ملاپ کے اللہ پاک نے پیدا کر دیا۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آگے بھی جا کر آئے گا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ تو یہ تو اللہ کی قدرت کا کارخانہ ہے، وہ اپنی قدرت کے جیسے مرضی کرشمے دکھائے۔ اب کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ اب ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو یہاں پہ بھی بعض لوگوں نے جو ہے وہ عقل کے گھوڑے دوڑانے کی کوشش کی، چنانچہ وہ گھوڑا ان کا پھسل گیا اور راستے سے گمراہ ہو گئے وہ۔
تو بات اصل یہی ہے جو اللہ کے نبی نے بیان کر دی، اللہ کے قرآن نے بیان کر دی کہ اما حوا کو اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا. اس کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا کے اندر بھیجا، پھر دنیا کے اندر بھیج کر اللہ تعالیٰ نے پھر جو ایک سبب کے درجے میں ایک طریقہ کار جو وضع فرما دیا کہ میاں اور بیوی کا ملاپ ہوگا، اس سے پھر آگے اولاد ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس طریقہ کار سے آگے نسل کو جاری و ساری فرمایا. علماء نے لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 20 بیٹے اور 20 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمائے، انہی سے پھر آگے نسل چلی. اس وقت چونکہ نسل انسانی کو بڑھانے کی ضرورت تھی، اس لیے بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح درست تھا. لیکن یاد رکھیے گا کہ ایک وقت میں آدم علیہ السلام کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی، ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا تھا جو ایک وقت میں پیدا ہوتے تھے، بلکہ جو ان سے پہلے یا ان سے بعد میں جو پیدا ہوتے تھے ان کا آپس میں کراس میچ کیا جاتا تھا کہ بعد میں جو بیٹا اور بیٹی پیدا ہوا اس کا پہلے پیدا ہونے والے بیٹے یا بیٹی کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا تھا. چونکہ اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ نسل کو بڑھانا ہے، اس لیے ایک مخصوص مدت تک، ایک مخصوص وقت تک یہ حکم باقی رہا. اس کے بعد اللہ پاک نے پھر باقی شریعتوں میں بہن بھائی کے آپس میں نکاح کو منسوخ قرار دے دیا اور حرام قرار دے دیا، جو کہ قیامت کی صبح تک کے لیے حرام ہے. اچھا، دوسرا حکم جو یہاں پر بیان کیا گیا وہ یہ کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، ایک جان سے پیدا کیا ہے، لہٰذا بنیاد کیا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. اور دوسرا جو بات یہاں پر اللہ پاک نے ذکر فرمائی ہے وہ یہ فرمائی کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور جس اللہ کا نام دے کر تم آپس کی رشتہ داریوں میں ایک دوسرے کے ساتھ حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اس اللہ سے ڈرو. اب دیکھیں ذرا انداز کیا ہے، حکم تقوی کا دیا جا رہا ہے، لیکن تقوی کے حکم کے ساتھ ساتھ اختیار طریقہ کیا کیا گیا. اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ سیدھا سیدھا بھائی مجھ سے ڈرو، لیکن یہاں پہ مسئلہ کچھ اور سمجھانا مقصود ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے تقوی کا ذکر، اپنے سے ڈرنے کا ذکر اس انداز میں کیا کہ آگے جو مسئلہ بیان کرنا ہے اس مسئلے کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ تساءلون بہ والارحام، جن رشتہ داریوں اور جن تعلقات کو تم اللہ کے واسطے دے دے کر اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، ان رشتہ داریوں کو پورا کرو. اصل مسئلہ یہ سمجھانا یہاں پر مقصود ہے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ارحام جو ہے یہ رحم کی جمع ہے. رحم اصل میں عورت کی جو بچہ دانی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لفظ رشتہ داریوں پر استعمال ہونا شروع ہو گیا. اب آپس کے جتنے بھی رشتے ہیں، بہن بھائی کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ، پھوپھی کا رشتہ، خالہ کا رشتہ، چچا کا رشتہ، تائے کا رشتہ، مامے کا رشتہ، یہ سارے ارحام ہیں، ذوی الارحام ہیں، خون کے رشتے ہیں یہ سارے کے سارے. تو ان کو پھر ارحام کہا جانے لگا. زمانہ جاہلیت میں بھی آپس کا جو خاندانی تعلقات تھے ان کو نبھانے کا بہت اہتمام کیا جاتا تھا. زمانہ جاہلیت میں بھی اہل عرب اس چیز کا خاص خیال رکھتے تھے کہ جو رشتہ داریاں تھیں اور جو تعلقات تھے ان کو نبھایا جائے. اور نبی علیہ السلام کی شریعت میں بھی اس معاملے کو بہت تاکید کے ساتھ اور بہت اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا. چنانچہ چند احادیث ہیں وہ میں آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے، وہ آپس کی رشتہ داریوں کو، آپس کے تعلقات کو قائم رکھنے کی کوشش کیا کرے، کیونکہ یہ رشتہ داریوں کا آپس میں تعلقات کا قائم رکھنا یہ رزق میں اضافے اور رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے. اسی طرح عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے، کہ جس قوم کے اندر قطع رحمی کا معاملہ شروع کر دیا جائے وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آتی. مجھے آج کسی نے واٹس ایپ کے اوپر ایک کلپ بھیجا، تو میں اسی کلپ کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ آج کل جو ہمارے ہاں جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، میں نے جس وقت وہ کلپ سنا میں نے اس کے بعد توبہ کی. میں نے کہا بھائی آئندہ میں اس مسئلے کے اوپر کسی دوست سے بھی کوئی بات نہیں کیا کروں گا. یہ جو ہمارے آج کل سیاسی حالات چل رہے ہیں، ایک دوسروں کے اوپر
زبان کے تیر چلائے جا رہے ہیں، زبان کے نستر چلائے جا رہے ہیں، جو جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے وہ دوسرے والے کو چور، گدھا اور نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا قسم کے فتوے اور عجیب عجیب قسم کی زبان جو استعمال کی جاتی ہے. تو میں ان عالم صاحب کا بیان سن رہا تھا، 2-2.5 منٹ کا وہ بیان ہے اور بڑی خوبصورت انہوں نے بات کہی. انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ وہ جو لوگ جو کر رہے ہیں ان کے معاملات کا سوال تم سے نہیں کیا جانا، تم سے تمہاری حرکتوں کے متعلق سوال کیا جانا ہے. اگر ایک آدمی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کیونکہ آدمی فرض کریں چور ہے، تو تم اس کو زمانے بھر میں چور 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 کہہ کے اپنی زبان کیوں گندی کر رہے ہو بھائی؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ کوئی ایک بندہ کسی دوسرے بندے کو برداشت ہی نہیں کر رہا. حجاج بن یوسف کے متعلق علماء کہتے ہیں جی حجاج بن یوسف ایسا تھا ویسا تھا فلاں تھا ٹمکانا تھا. لوگوں نے کہا، علماء فرماتے ہیں کہ اس کی اتنی غیبتیں ہو چکی ہیں اللہ پاک نے اس کو ویسے ہی معاف کر دینا. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے ان کا لحاف چوری ہو گیا، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا غالباً کوئی اور ازواج مطہرات میں سے، مجھے اس وقت نام یاد نہیں آ رہا، تو وہ کوسنے لگی کہ جی وہ اس کا ستیہ ناس ہو جائے، اس کا بیڑا غرق ہو جائے، اس کا فلانا ہو جائے، اس کا ڈھمکانا ہو جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس کے گناہ کیوں کم کروا رہی ہو اور اس کی نیکیاں کیوں بڑھا رہی ہو؟ یعنی وہ چور ہے، اگر پکڑا گیا تو اس کو اس کی سزا ملے گی، تم چور 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 کہہ کے اس کے گناہ کیوں کم کروا رہے ہو اور اس کی نیکیوں کے اندر کیوں اضافہ کر رہے ہو؟ باقی یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ یار آپ لوگ سیاسی اختلاف آپس میں ضرور رکھیں. کس نے کہا آپ کو اختلاف نہ رکھنے سے؟ آپ جس نظریے کو بہتر سمجھتے ہیں اس نظریے کی تائید بھی کریں، قوت بھی استعمال کریں، لیکن اس کا یہ طریقہ کار تو نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں پھیلانا شروع کر دیں اور معاشرے کے اندر ایک انارکی کی اور ایک انتشار کی کیفیت جو ہے وہ پیدا کر دیں. بہرحال دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ جو ہے وہ رحم فرمائے. لیکن اس حدیث کو ذہن میں رکھ لیں کہ جو قطع رحمی کرنے والی قوم، یہاں پر قوم کا لفظ استعمال کیا کہ جو قطع رحمی کرنے والی قوم ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت نازل نہیں فرماتے. ہمارے اوپر یہ جو مختلف قسم کے وبال مسلط ہے، کہ یہ کیوں مسلط ہے؟ کہ اجتماعی پہلے تو ہوتا تھا کہ خاندانوں میں لڑائی ہو گئی، برادریوں میں، اب تو پوری کی پوری قوم ایک دوسرے سے لڑنے مرنے کو تیار بیٹھی ہوئی ہے. اور بھائی تمہارا یہ اتنا جذبہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے اور مرنے کا، یہ جا کر کافروں کے مقابلے میں کیوں نہیں دکھاتے؟ یہ اس جذبے کو اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف کیوں استعمال کر رہے ہو؟ اتنے تم اگر جنگجو ہو، اتنے تم بہادر ہو، جو بات بات پہ یہ کہتے ہو جی ہم اس کی ایسے کر دیں گے، ہم اس کو ویسے کر دیں گے، ہم فلانا کر دیں گے، ڈھمکانا کر دیں گے. بھائی اس وقت کشمیر میں بڑی ضرورت ہے، جاؤ جا کر وہاں پر لڑو مرو، اپنی جان دو وہاں پر. یہاں پہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سر پٹبل کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو جس قوم کے اندر صلہ رحمی نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت اس قوم پر نازل نہیں فرماتے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتوں کو توڑنے والا، تعلقات کو توڑنے والا، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. ایک اور حدیث اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے لفظ رحم کو اپنے اندر سے نکالا ہے، رحم رحمان سے نکلا ہے. تو فرمایا کہ جو مجھے ساتھ ملائے گا میں اسے اپنے ساتھ ملاؤں گا، اور جو مجھے توڑے گا میں اسے بھی توڑ دوں گا، جو مجھے کاٹنے کی کوشش کرے گا میں اسے بھی کاٹ دوں گا. اتنی اہمیت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. عقبہ بن عامر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایسے اعمال بتا دیجئے جن کی بڑی فضیلت ہو، بلند درجے والے اعمال بتا دیجئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں ارشاد فرمایا کہ صل من قطعک، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق کو جوڑو. اور اس کے بعد دوسری بات ارشاد فرمائی کہ وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تمہیں دینا چھوڑ دے تم اس کو دو. اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تمہارے اوپر ظلم کرے اس سے اعراض کرو. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تمہارے اوپر ظلم کرے اس کو تم معاف کر دو. یہ الترغیب الترہیب کے اندر یہ حدیث جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. تو 3 باتیں یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، صل من قطعک، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو. کتنی اہمیت بار بار اس چیز کو جو ہے وہ بتلایا جا رہا ہے. اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ تعلق جوڑنا لیس الواصل بالمکافی، تعلق جوڑنے والا وہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اس سے تعلق جوڑے تو پھر یہ اس کے جواب میں تعلق جوڑے.
فرمایا کہ یہ تعلق جوڑنا نہیں ہے، تعلق جوڑنا تو یہ ہے کہ کوئی تم سے تعلق توڑے تم پھر بھی اس کے ساتھ تعلق جوڑو، بدلے میں تعلقات کو قائم کرنا یہ کوئی تعلق جوڑنا نہیں ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کیا ہے کہ جب کوئی تعلق توڑ رہا ہو تم وہاں پر جا کر اپنا تعلق جوڑو۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، 3 باتیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، اور جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جب بھی زبان کھولے تو اچھی بات نکالے، اور اگر اچھی بات نہیں نکال سکتا تو اپنی زبان کو بند رکھے۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہاں پر بھی 3 باتیں بیان ہوئی ہیں، اور 3 میں سے جو دوسرے نمبر کی بات ہے وہ بار بار اسی چیز کی تاکید کی جا رہی ہے کہ صلہ رحمی کی جائے، صلہ رحمی کی جائے۔ اجتماعی طور پہ ہمارے ہاں اس وقت صلہ رحمی کا وجود تقریباً ناپید ہو چکا ہوا ہے۔ تہجدیں پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، صبح شام تسبیحات پھیر رہے ہیں، مصلی ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں، لیکن آپس کی جو رشتہ داریاں اور آپس کے جو تعلقات ہیں ان کو نہیں جوڑ رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حسن سلوک کا بار بار قرآن کریم میں بھی حکم آیا ہے، اچھی بات، قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے ایک حدیث پڑھی، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ حسن سلوک کا کم سے کم درجہ کیا ہے کہ سلام دعا کو قائم رکھا جائے۔ ہمارے ہاں کسی سے ذرا سی کوئی ناراضگی ہو جائے سب سے پہلے ہم سلام دعا چھوڑ دیتے ہیں، سب سے پہلا کام ہم سلام دعا چھوڑ دیتے ہیں، تو کم از کم یار سلام دعا کو تو قائم رکھو۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو سورہ نساء کی ابھی ہم نے آیت نمبر 1 تلاوت کی ہے، اس آیت نمبر 1 کے اندر اللہ جل شانہ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دینے کے لیے اللہ پاک نے جو طرز اختیار فرمایا گفتگو کا، اس میں تقوی کا حکم بھی آ گیا اور معاشرتی مسائل کو بھی اللہ پاک نے ذکر کر دیا۔ اب ہم الحمدللہ جیسے جیسے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، میرا الحمدللہ ایک درس کا سلسلہ اس وقت ریسنٹلی ایک اور جگہ پر بھی چل رہا ہے، وہاں پر بھی الحمدللہ ہماری درس کی کلاس جو ہے وہ جاری و ساری ہے، یہاں پر بھی ہے۔ تو وہ جیسے جیسے اب پڑھتے چلے جا رہے ہیں الحمدللہ ذہن کھلتا چلا جا رہا ہے۔ تو میں نے ایک چیز بڑی شدت کے ساتھ محسوس کی ہے کہ پورے قرآن کریم میں احکام آپ کو ایک جیسے ملیں گے، لیکن ان احکام کو بیان کرنے کا انداز ہر جگہ مختلف ہوگا۔ کہیں اللہ تعالیٰ اس انداز میں بیان فرمائیں گے کہ تم نے نماز قائم کرنی ہے، تم نے زکوٰۃ دینی ہے، کہیں اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہم نے حکم دیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، کہیں پر اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے کا حکم اور انداز میں بیان فرما رہے ہیں، یہاں پر تقوی اختیار کرنے کا حکم اور انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ تو ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ ایک نئی انداز اور نئی حکمت اور ایک نئے فلسفے کے ساتھ جو ہے وہ ان احکام کو بیان فرمائیں گے۔ تو اب یہ ہم نے پہلی آیت پڑھی ہے، باقی جو اگلی آیات ہیں ان کے مضامین بھی اس سے ملتے جلتے ہی ہیں، تو انشاءاللہ ترجمہ پھر ہم دونوں کا اکٹھا ہی کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔